اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان عرض کروں گا کہ جب وہ مصر سے نکل کر بحر جا رہے تھے تو عزیز محترم، آپ کو سمجھانے سے پہلے میں اپنی تفسیر کرمانی کی تفسیر کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، وہ ہے آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، تیمم، باقی تمام مسائل ہیں، اور ساتھ میں نے سرخیاں بھی لگا دی ہے۔ جو بھی آپ کو مسائل درپیش ہو وہ آپ جو ہے کنیکٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ عزیز محترم، میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک محل، تحصیل میسر، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے میری تفسیر کرمانی کو جو ہے آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلے تو راستہ بھول گئے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے رات کو چلے تو آگے جنگل میں جا کر راستہ بھول گئے اور انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بوڑھوں کو بلا کر اس کا سبب پوچھا کہ ہم کیوں بھول گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے فرمایا اپنے بھائیوں سے کہ ان سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ جب مصر سے باہر نکلو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اسی وجہ سے راستہ بند رہے گا، ہم راستہ اس لیے بھول گئے ہیں اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ضرور لے کر جانا ہے، کیونکہ اس کا عہد بھائیوں سے تھا، وہ ضرور وعدہ پورا ہوگا، یعنی اس کو ساتھ ضرور لے کر جانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، ہم کہاں ڈھونڈیں؟ ان کے مزار کا علم سوائے ایک بڑھیا کے کسی کو نہ تھا۔ اس بڑھیا سے دریافت کیا گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اگر میں بتا دوں تو کیا میری منہ مانگی بات مان لو گے، میرا کہنا مان لو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا وعدہ پورا کروں گا، آپ کی بات جو ہے وہ پوری کروں گا جو اللہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار مبارکہ جو ہے وہ کہاں ہے، اور یہ جو بڑھیا سوال پوچھتی ہے اس کے بارے میں بھی مجھے بتایا جائے۔ بڑھیا عورت نے کہا کہ میں ایک طویل عمر جو ہے بوڑھی ہوں، چل نہیں سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ، اس کی زبان، اس کا عہد پورا کرنے کے لیے فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بوڑھیا جو بھی کہتی ہے اس کی بات مان لینا۔ اب بوڑھیا سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار شریف کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں بہت ضعیف ہوں، چل پھر نہیں سکتی، مجھے ایک سواری عطا ہو، ایک یعنی کہ گھوڑا ہو، کوئی سواری مجھے دی جائے، اور میں مصر سے مجھے بھی نکال لے چلو، یعنی کہ وہ اس وقت شہر میں تھی، مجھے نال لے چلو، ساتھ لے چلو۔ یہ دنیاوی سوال ہے اور آخرت میں یہ چاہتی ہوں کہ جہاں تیری قیام گاہ ہو میں تیرے ساتھ رہوں۔ تو میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس نے کہا تیرے سوال دونوں پورے کیے جائیں گے اور میں تجھے ساتھ بھی لے جاؤں گا۔ اس کے بعد بوڑھی نے کہا، اس مائی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار دریائے نیل کے اندر ہے، دعا فرمائیے اس سے پانی ہٹ جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور ساتھ بھی عرض کی کہ طلوع فجر نہ ہو جب تک کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار تلاش کر کے انہیں ساتھ نہ لے جائیں، چلے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کو کھدوا کر قبر مبارک سے صندوق مبارک جو صنوبر یا سنگ مرمر کا تھا نکال دیا۔ عزیز اس بارے میں جو ہے کچھ اختلاف ہے، کچھ بعض علماء کلام، بعض مفسرین کلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا کی موج سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے نکالا۔ وہ پہلا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عنایت فرمایا. کس کو عنایت فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا. کس کو؟ عزیز محترم، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اور سب سے پہلے علم، یہ علم جو ہے نکالنے کا، صندوق دریا سے نکالنے کا، حضرت آدم علیہ السلام کو عنایت ہوا. پھر وراثتاً جو ہے عطا ہوتا رہا. آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کے صندوق کو اٹھا لیا گیا اور شام میں جا کر دفن کیا گیا. ثابت یہ ہوا کہ اس جگہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ صندوق مبارک مدفون تھی، اس کو نکالا گیا اور پھر ساتھ جا کر شام میں جو ہے اس کو مدفون کیا گیا. آپ نے اس مسئلے کو ضرور جو ہے یاد رکھنا ہے. میرے عزیز محترم دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا صندوق کو اور شام میں جا کر دفن کیا گیا، اس کے بعد اس پر راہ کھل گئی اور چل پڑے. یعنی راستہ جو بھولا تھا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار میں جا کر اس کو ساتھ لے جانا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے گا اور وہ مصر سے باہر جائے گا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. ان کے بھائی 20 سال فرما چکے تھے. بہرحال وعدہ پورا ہو گیا. اور اس کے بعد جب دریا پر پہنچے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے وہ فرعون آ گیا، اس کی فوجیں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. اب اس آیات مبارکہ کی میں تفسیرات کرتا ہوں. وا کا معنی اور ہے اور اس کا معنی جب ہے. فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم تمہارے ساتھ، البحر دریا کو، فانجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی. وا کا معنی اور، اغرقنا کا معنی ہے ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ان کو ڈبو دیا. کس کو؟ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہلاک کر دیا، وہ مر گئے. تو عزیز محترم انشاءاللہ بقیہ مسائل میں اس کے عرض کروں گا کہ کس طرح فرعون غرق ہوا. باقی بھی میں تفسیر کی ہے، اس میں بھی میں تقریباً حوالے بتا چکا ہوں. تو عزیز محترم میں آخر میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب. وما علینا الا البلاغ المبین.